اللہ سے تمہیں خود پوری کروا کے دے دوں گا۔ جب اللہ کا نبی پوری کروائے گا تو کیسی کروائے گا، اور جب اللہ دینے والا ہوگا تو کیسا دے گا؟ ساری دنیا کے مظلوموں کو پیغام سنا دیا، ساری دنیا کے دکھیوں کو پیغام سنا دیا کہ دنیا میں اکثر انسان ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہتے ہیں، تو میرے رب کا پیغام، میرے نبی کا پیغام، میری امت سہ جانا، صبر کر جانا اور حوض کوثر پہ آ جانا۔ یہ مدینے والوں سے وعدہ نہیں ہے، یہ امت کے تمام ان طبقات سے وعدہ ہے جو ظلم کی چکی میں پس گئے اور جن کی کوئی سنوائی نہ ہوئی اور جن کے حقوق غصب کر دیے گئے اور جن کے حقوق تباہ کر دیے گئے، تو ان کے لیے اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے، آ جاؤ آ جاؤ، کون ہیں جن کے حق مارے گئے دنیا میں اور وہ صبر کر گئے، آؤ آج میں تمہیں اللہ سے لے کر دکھاؤں گا، اور جنہوں نے تمہارے حق مارے آج میں انہیں تمہیں پکڑوا کے دکھاؤں گا۔ تو آخری دو وصیتیں میرے نبی نے فرمائی، الصلاۃ، میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، ایک میری امت کے غریبوں پر خاص طور پہ رحم کھانا، ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کر جانا، ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننا، جہاں رشتے ہوں وہاں سر جھکانا، ماں باپ کی دعا لے کے جنت کا راستہ بنانا۔ بدبخت ہے وہ انسان جسے ماں باپ ملے اور وہ بخشش نہ کروا سکا، بدبخت ہے وہ انسان جسے ماں باپ ملے اور وہ ان کی دعاؤں سے جنت نہ لے سکا۔ میرے نبی جنت میں گئے اور آپ نے فرمایا، آپ نے ایک دفعہ تو معراج ہے اور خواب میں کئی دفعہ ہے، تو آپ نے فرمایا آج رات میں جنت میں گئے تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی، تو میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام ہیں نعمان بن حارثہ۔ تو میرے نبی نے فرمایا نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، تو مدینے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی تلاوت ادھر کہاں آ رہی ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ پاک خوش ہو گیا ہے، جب نعمان قرآن پڑھتا ہے اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو اور ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع ہے، پیچھے اندھیرے مجھے نظر نہیں آ رہا لیکن بہت بڑا مجمع ہے، 15-20 ہزار مجھے نظر آ رہا ہے، اور ان کو سنانے کے لیے کتنے سپیکر لگے ہوئے ہیں، اور وہ مدینے میں، اور اوپر 7 آسمان، 7 آسمان کے اوپر جنت، اور وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آواز 7 آسمان کو چیر کے پوری جنت میں گونج رہی ہے۔ اس کے پیچھے کون سا لاؤڈ سپیکر ہے؟ ماں کی خدمت کا لاؤڈ سپیکر۔ اچھا ان کی ماں کی تمام صحابہ میں صفات عجب عجب ہیں۔ 2 صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نے نہیں کی، ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت نعمان بن حارثہ۔ کیسی خدمت کرتے تھے؟ ماں کے لیے سالن خود بناتے تھے، بیوی سے نہیں بنواتے تھے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیوی سے کہتے ہیں تو پکا، میری ماں ہے تو پکا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ نہ تو نہیں، یہ میری ماں ہے میں پکاؤں گا۔ بہت سے لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ میرے بھائیو ماں باپ کا ادب فرض ہے اور بیوی کے حق کا ادا کرنا بھی فرض ہے۔ کہیں ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرنا اور کہیں بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کر۔ آپ کیا تو میاں بیوی کا کٹھے بیٹھ کے کھانا ہی عیب سمجھا جاتا ہے؟ کیوں جی تو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میاں بیوی اگر کٹھے کھائیں تو اسے عیب سمجھا جاتا ہے، اور تمہارا نبی اما عائشہ کو سامنے بٹھا کر اسے لقمے کھلاتا تھا، اس کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا تھا۔ اس سے اگلی بتاؤں، عرب جو تھے نا، عرب وہ بڑی بڑی بوٹیاں بنا کے سالن پائی، چھوٹے چھوٹے نہیں بناتے تھے، بڑی بڑی بوٹیاں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کو گوشت کا ٹکڑا پکڑاتے، وہ کھاتی، کھا کے جب وہ نیچے رکھتی تو اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں سے اما عائشہ نے کھایا ہوتا تھا نا حضرت عائشہ کو دکھا کے وہاں سے کھاتے تھے اظہار محبت کے لیے۔ پھر پیالے میں پانی دیتے تو حضرت عائشہ پانی پیتی، تو پھر اللہ کے نبی اٹھاتے، جہاں میری ماں کے ہونٹ لگے ہوتے تھے اما عائشہ کے، میرے نبی وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے تھے۔ یہ میرے نبی نے بیویوں سے حال کر کے دکھایا ہے۔ وقت تو شرم آتی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا حضرت میری بیوی سے لڑائی رہتی، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ۔ میں نے کہا بیویوں پہ وظیفے اثر ہی نہیں کرتے۔ تو کہنے لگا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا نہیں وظیفہ نہ پڑھو، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، اخلاق اپنا بول میٹھا کرو، جو تمہارے لیے اپنی عزت کو لے کر آ گئے، ایک بول پر اپنی عزت کو لے کر آ گئے،
اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آ گئی، اپنے خاندان کو چھوڑ کے آ گئی، اور تمہارے لیے اس نے بچے جن جن کے اپنا پیٹ پھاڑ دیا، اپنی جوانی کو تمہارے پیچھے گلا دیا۔ اگر اس سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو میرا رب کہتا عاشرہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر تمہیں اپنی بیویوں میں کوئی بات اچھی نہ بھی لگے تو اسے برداشت کرو، اس پر اللہ تمہیں بہت بڑا اجر دینے والا ہے۔ چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے تو میں نے کہا تم ایسا کرو، جب گھر جاؤ نا تو دسترخوان پر بیٹھے کے 2-4 لقمے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھلا دینا، تو انشاءاللہ تمہاری محبت ہو جائے گی۔ کہنے لگا اچھا۔ کچھ دن گزرے تو اس کا ویسے ہی فون آیا، تو میں نے پوچھا با وہ میں نے تمہیں ایک بات بتائی تھی اس پہ عمل کیا؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا تو لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مرد ہو مرد اور عورت سے لڑے، کمزور بیچاری ہیں، مرد ہو کر عورت سے لڑے۔ ایک ہمارے ہندوستان سے پہلے، ہندوستان پاکستان سے جب ہندوستان تھا تو ایک گاما پہلوان گزرا ہے، گاما، وہ رستم زمان کا اس کو لقب دیا تھا، اس کا نام تھا امام بخش رستم زمان۔ تو انگلستان میں اس کی تاج پوش، انگلستان میں اس نے ساری دنیا کے پہلوانوں کو ہرایا تھا، تو اس کو اس وقت سونے کا تاج پہنایا گیا تھا۔ وہ امرتسر میں رہتا تھا جو ہندوستان کا شہر ہے۔ سودا لینے گیا بازار میں سبزی والے سے، سبزی لینے لگا تو کسی بات پہ کچھ سودے پر کوئی تکرار ہو گئی، تو سبزی والے نے گلاس اٹھایا اور زور سے مارا گامے کے یہاں لگا تو ایک دم خون نکلا۔ تو گامے نے اپنی پگڑی اتار کر نہ وہاں ایسے پٹی باندھ لی اور چپ کر کے سبزی اٹھا کے چلنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی، اور یہ اتنا کمزور سا آدمی تمہیں گلاس مارے اور تم آگے کچھ بھی نہ کہو، تم تو پھونک مارو تو یہ اڑ جائے۔ تو گامے نے کہا میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں، میں پھونک ماروں تو یہ اڑ جائے گا، پر میری غیرت گوارا نہیں کرتی اتنے کمزور پہ ہاتھ اٹھاؤں۔ تم مرد ہو اور اپنی بیوی سے لڑے۔ میں نے کہا تم اب یہ کام کرو پھر مجھے خبر دو۔ وہ 1 گھنٹے بعد اس کا فون ہے، کہا مول صاحب بڑا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں نے اس کے منہ میں پہلے ہی لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے ہی کھلا رہ گیا، ایسے حیران پریشان۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں یہ سبق کس نے پڑھایا ہے؟ تو کہنے لگا میں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ اس نے ایسے اجھولے کہا اللہ اس کے بچوں کا بھلا کرے جس نے تمہیں کچھ انسانیت سکھا دی۔ یہ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، دین صرف تسبیح پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، صرف اشراق تہجد اوابین پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، یہ بہت بڑا دین ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے تھے، تو ایسے کر کے بیٹھے تھے، یعنی ہاتھ ایسے یوں، تو ہاتھوں پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو اس پر ایسے ایسے نشان بنے ہوئے تھے، سخت نشان جیسے مزدور کے ہاتھوں پہ نشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کسی چلاتا ہوں، تو وہ کسی چلاتے چلاتے نا میرے ہاتھوں پہ یہ سارے نشان پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے سب کو دکھا کر سعد کے ہاتھ کو پکڑا اور یوں اٹھا کے ایسے بوسہ لیا اور پھر سب کو فرمایا بیوی بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے، حلال، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، سود نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، جوا نہیں، اپنے بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہوگا اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ دین کے 2 حصے ہیں، ایک عبادت جو مجھے اللہ سے ملاتی ہے، ایک اخلاق جو مجھے بندوں سے جوڑتے ہیں۔ میرے بھائیو عبادت 24 گھنٹے مطلوب نہیں کہ مسجد میں بیٹھے رہو، اخلاق 24 گھنٹے مطلوب ہیں، 24 گھنٹے، 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ کا کوئی مطالبہ نہیں، فضیلت ہے، ترغیب ہے، مطالبہ کوئی نہیں، 30 روزے رکھنے کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، 1 لاکھ پہ 2500 دینے کے بعد باقی کوئی مطالبہ نہیں، زندگی میں اگر پیسہ ہے حج فرض ہے تو 1 حج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں، لیکن اخلاق کا 24 گھنٹے مطالبہ ہے۔ ماں آ گئی میٹھا بول بنا، باپ آ گیا میٹھا بول بنا، بیوی آ گئی میٹھا بول بنا، حتیٰ کہ اولاد سے بھی محبت کا سلوک رکھو اور اپنی محبت کا اظہار کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اولاد کی بھی عزت کیا کرو ورنہ تمہارے باغی ہو جائیں گے۔ بھائی ہے اسے عزت دو، پڑوسی ہے، میرے نبی نے فرمایا مجھے اتنی زیادہ جبریل نے پڑوسی کے بارے میں وصیت کی کہ مجھے ڈر لگا کہیں اللہ تعالیٰ پڑوسی کا حق کی نہ رکھ دے وراثت میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا، یہودی، تو جب کبھی حضرت عبداللہ کے گھر میں گوشت پکتا، روزانہ گوشت نہیں کھاتے تھے، کبھی کبھی پکتا تھا، تو جب کبھی گوشت پکتا
تو کہتے بھائی وہ ہمارے پڑوسی کو بھیجا؟ کہا جی نہیں۔ کہ اچھا پہلے ایسے کرو، ایک پیالہ گوشت کا بھر کے میرے پڑوسی کو بھیجو، پھر اس کے بعد میرے سامنے روٹی رکھو۔ اور پڑوسی کون تھا؟ یہودی۔ یہ اسلام کا دوسرا حصہ ہے جس کو نہ سنا جاتا ہے نہ سنایا جاتا ہے، نہ پڑھا جاتا ہے نہ پڑھایا۔ میں آپ سے کیا گلہ کروں، یہ تو مدرسے والے نہیں پڑھاتے، جنہوں نے دین پڑھانا تھا مسئلے مسائل ہی پڑھاتے رہتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی اخلاق کے ساتھ بنتی ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اب مکے کے کفر کی طاقت دیکھو، مکے کے کفر کی طاقت دیکھو۔ محمد آپ نے کہا جی آپ کوہ صفا پہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، تو آپ نے اشارہ کیا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہنے لگے تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا، کلمہ نہیں پڑا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر یوں کر کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں کہ یہ خود بولے ہیں؟ تو کنکر بولنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہنے لگا اوئے ہوئے ہوئے تیرا جادو تو پتھر پہ بھی چل گیا۔ اتنے معجزے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا۔ بدر میں فرشتے اترتے دیکھے، کلمہ نہیں پڑا۔ خندق میں ہانڈیاں الٹ گئیں اور خیمے اکھڑ گئے، کلمہ نہیں پڑا۔ مکہ فتح ہو گیا، 10,000 کے لشکر نے مکے کو فتح کیا، کلمہ نہیں پڑا۔ اور پھر 20 برس ٹکرانے والے، قتل کے منصوبے بنانے والے، بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر منکر ہو جانے والے اور صاف انکار کرنے والے آج وہ حرم میں بھرے ہوئے ہیں، سارا حرم بھرا ہوا ہے۔ اور میرا نبی بیت اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پر یوں ہاتھ رکھ کے ایسے آپ کھڑے ہوئے ایسے، اور آپ نے فرمایا ما انا صانع بکم، اب میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ چونکہ ساری دنیا کی تاریخ بتاتی ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اس کی بوٹی بوٹی کر دیتا ہے، جب کوئی دشمن پہ قابو پاتا ہے تو اسے زیر و زبر کر دیتا ہے اور اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ خود قرآن کی گواہی ہے۔ تو پچھلی تاریخ بتلاتی ہے کہ اب قتل کا بازار گرم ہوگا، اور اپنا 20 سال کا رویہ بتلاتا ہے کہ آج ہماری خیر نہیں۔ اور آپ یوں کھڑے، آج میں کیا کرنے لگا ہوں تمہارے ساتھ؟ تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ بڑے سخی ہیں، بڑے سخی کے بیٹے ہیں، آپ سے ہم سخاوت کے طلبگار ہیں۔ تو آپ نے کہا اسی طرح اچھا میرے بھائی یوسف کو اس کے بھائیوں نے ستایا اور موت تک پہنچایا، اس نے بھی انہیں معاف کیا، میں بھی آج تمہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ سارے مکے کا کفر ٹوٹ کے بکھر گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پرزے پرزے ہو گیا، اور سب نے اول تا آخر ابو سفیان سمیت سب نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تو اس کا سچا رسول ہے۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے کا واقعہ سناتا ہوں، تھوڑی دیر پہلے کا۔ آپ نے کہا بلال اٹھو اذان دو، تو بلال بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے لگے، چھت پہ چڑھ گئے۔ تو ایک قریشی کہتا ہے عطا بن اسید شکر ہے میرا باپ مر گیا، اس نے یہ تماشا دیکھا ہی نہیں۔ صفوان کہنے لگے یہ کالا ہی ملا تھا اذان دینے کے لیے، اور کوئی تھا ہی کوئی نہیں۔ اور ابو سفیان کہنے لگے نہ بھائی نہ، میں کچھ نہیں بولتا، اگر ہم نے کچھ بھی بولا نا تو یہ جو ہمارے پاس پتھر پڑے نا یہ بھی محمد کو بتا دیں گے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپس میں، اور میرے نبی طواف کر رہے ہیں، ادھر طواف ہو رہا ہے، اوپر اذان ہو رہی ہے، مکہ فتح ہوا ہے، زور کی پہلی نماز ادا ہونے لگی ہے، تو آپ طواف فرما رہے ہیں اور وہ آپس میں دور بیٹھے بات کر رہے ہیں۔ آپ طواف کرتے 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 ان کے سامنے گزرے تو ان کو دیکھ کر آپ مسکرانے لگے، کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ کہ کچھ بھی نہیں۔ کہ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ یہ کالے غلام کے علاوہ محمد کو ملا ہی کوئی نہیں اذان دینے کے لیے، اور صفوان تو کیا کہہ رہا تھا کہ شکر ہے میرا پیو پہلے ہی مر گیا، اس نے دیکھا ہی تماشا۔ اور ابو سفیان تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پتھر بھی محمد کو بتائیں گے۔ بابا چپ رہو، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی دل نہیں پگھلا۔ اور جب میرے نبی نے کہا جاؤ میں نے معاف کیا، تو سب نے کہا ہم آپ کے غلام ہیں۔